تقریباً 8,000 سال پہلے مصری لوگ کسان تھے۔ پھر چند صدیوں ہی میں مصر دنیا کی طاقتور قوموں میں شمار ہونے لگا۔ مصر میں بادشاہوں، فرعونوں کے لیے مقبرے تعمیر کیے جاتے تھے جو دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہوتے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ اس عقیدے کے قائل تھے کہ ان کا بادشاہ مرا نہیں بلکہ سورج دیوتا سے ملنے گیا ہے۔ قدیم مصری لوگ دریائے نیل کے کنارے آباد تھے، جہاں پانی کی بہتات کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ یہ لوگ دور دراز کی دنیا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، البتہ ایشیا اور افریقہ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ ان کے سوداگر نزدیکی ممالک سے لکڑی، سونا، ہاتھی دانت، گرم مسالے، حتیٰ کہ بندر وغیرہ بھی لا کر تجارت کرتے تھے۔ مصری لوگ عمدہ طرز پر کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس وجہ سے جلد دولت مند ہو گئے تھے۔ یہ اپنے دیوتاؤں کے لیے اعلیٰ درجے کی خوبصورت عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے۔ ان کے پاس فوج، بحری جہاز اور اعلیٰ نظام موجود تھا۔ ان کے ماہر فلکیات ستاروں کا علم جانتے تھے۔ ماہر کاریگر سونے چاندی سے بہترین زیورات تیار کرتے تھے۔ اس دور میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ انہیں دیوتا جیسا مقام دیتے تھے۔ دنیا کی پہلی خاتون حکمران کا تعلق بھی غالباً مصر سے تھا۔ انسانی تاریخ کے اولین خاتون حکمرانوں میں حتشپسوت شامل تھی۔ جب اس کا کم سن بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس خاتون کو مصر پر اس کم سن بادشاہ کے قائم مقام کے طور پر حکومت کرنے کی دعوت دی گئی۔ تا وقت یہ کہ وہ بڑا ہو جائے، مگر ملکہ کو حکومت اور اقتدار کا ایسا چسکا لگا کہ اس نے اپنے بھتیجے کو پھر حکومت نہ کرنے دی۔ اس نے 1458 سے 1478 تک قدیم مصر پر حکومت کی۔ فرعون عام طور پر تاج پہنتے تھے۔ بعض اوقات فرعون 2 تاج بیک وقت پہنتے تھے۔ یہ تاج مصر کے 2 مختلف علاقوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ لکسر شہر میں مصر کی کئی آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اسے بادشاہوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے نیل کے عین کنارے پر واقع ہے، اس لیے یہ فرعونوں کا منظور نظر اور دارالحکومت رہا۔ انہوں نے اس شہر میں بے شمار عمارتیں تعمیر کرائی۔ یہاں فرعون کی بہت سے مقبرے ملے ہیں۔ ان میں توتن خامن اور اس کی بیوی سیٹی کے مقابر بہت شاندار ہیں۔ قدیم مصر کے آثار دیکھنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں مصر کا رخ کرتے ہیں۔ جب قدیم مصری تہذیب کا ذکر آتا ہے تو عموماً اہرام مصر اور ان کی تعمیر بارے میں محققین کا اختلاف یا نوشوں کا عنوان کرنے کے طریقے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن قدیم مصری تہذیب کا تعارف محض یہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری دلچسپ و اہم معلومات ہیں جنہیں کم لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے بعض ذکر ہم یہاں کریں گے۔ اس دور میں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کسانوں کے بچے لکھنے پڑھنے کی ابتدائی مہارت کے ساتھ زراعت کی خصوصی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ مڈل کلاس خاندان اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے معبدوں میں بھیجتے تھے، جبکہ اشرافیہ کے یہاں تعلیم و تربیت کے لیے الگ مدارس و معلمین کا انتظام تھا۔ منطق، ریاضی اور روحانیت کی تعلیم سب کے لیے لازمی تھی۔ شواہد کے مطابق لکھنے پڑھنے کی عمر 13 سے 19 سال مقرر تھی۔ عہد فرعونیہ میں مرد عورت کے مابین فرق کے تصور کے آثار نہیں ملتے۔ اکثر محققین کی رائے ہے کہ عورتوں کو قانونی طور پہ مردوں کے برابر درجہ حاصل تھا۔ عورتیں وراثت اور اپنی ملکیت کے مال متاع میں وصیت لکھا کرتی تھی۔ زراعت کا نظام تھا تو عورتیں کھیتوں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ بادشاہت کے منصب پر بھی کئی خواتین براجمان رہے۔ البتہ گی رابنس کے خیال میں صنفی تفریق کے مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ معبدوں میں عورتیں کاہن نہیں بن سکتی تھیں۔ اسی طرح سرکاری سطح پر معبدوں میں عورتوں کا تقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں اور مردوں کے بین صنفی تفریق نہیں تھی۔ مصریوں نے جن خداؤں کی پوجا کی تھی ان کی تعداد 1400 ہے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوتا وہ اپنی عبادت کا حکم جاری کرتا تھا۔
بعض حکام فرعونہ خود کو مکیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے قریب میں کچھ غلام بٹھاتے تھے جن پر شہد میلا ہوتا تھا۔ اسی طرح مکیاں ان پر بیٹھتی اور حکام تنگ نہ ہوتے۔ شادی کے موقع پر عورت مرد کے درمیان انگوٹھیوں کے تبادلے کی رسم سب سے پہلے مصری تہذیب میں شروع ہوئی۔ شہد اور تیل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے زیادہ تر مصری موٹاپے کا شکار تھے اور اس سے پریشان رہتے۔ دبلا ہونا خوبصورتی کی علامت تھا، جیسا کہ دیواروں پر تصویروں کے نقشے سے واضح ہوتا ہے۔ مصر کو قدیم تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ مصر میں موجود تاریخی آثار پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ مصری حنوط شدہ لاشیں یعنی ممیاں پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے انسانی تاریخ میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصر کے رہنے والے لوگ اپنے زمانے کے مانے ہوئے نامور اور شہرت یافتہ تہذیب کے مالک تھے۔ ان کی تہذیب سے بہت بڑا علاقہ متاثر ہوا۔